السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت دریائے سندھ کے اس پار قصبہ چاچڑا شریف میں ہوئی۔ ابھی آپ 4 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں۔ جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو اپنے وقت کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا مزار کوٹ مٹھن میں ہے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی خواجہ غلام فخر الدین پر آن پڑی۔ یہ بھی اپنے وقت کے برگزیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ جب آپ کی عمر 28 برس کی ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی، جو آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، وفات پا گئے۔ اس طرح آپ کو بے درپے صدمات سے واسطہ پڑا۔ خواجہ غلام فرید کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد عرب سے علاقہ سندھ میں منتقل ہوئے، پھر مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہونے کے بعد کوٹ مٹھن یعنی کہ ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہوئے۔ والد بزرگوار کی وفات کے بعد حضرت مولانا غلام فخر الدین سجادہ نشین ہوئے تو انہوں نے جہاں عام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، وہاں خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ پر خاصی توجہ فرمائی۔ اس توجہ خاص کی ایک وجہ یہ بھی شاید ہو سکتی ہے کہ آپ خواجہ کے بڑے بھائی اور سرپرست ہونے کے علاوہ خود دولت اولاد سے محروم تھے۔ بہرحال خواجہ غلام فخر الدین نے اپنے چھوٹے بھائی کے بچپن ہی میں ان کے عظیم مستقبل کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے انہوں نے خواجہ غلام فرید کی ذہنی، قلبی اور روحانی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ 8 سال کی عمر میں والد کی وفات تک خواجہ غلام فرید نے قرآن مجید کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی، بلکہ فارسی اور عربی کی تعلیم بھی شروع کر دی۔ ریاست بہاولپور کے نواب محمد صادق کو اس خاندان سے بڑی عقیدت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نواب صاحب نے مولانا غلام فخر الدین سے استدعا کی کہ خواجہ غلام فرید کو ان کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ کچھ حق کے خدمت ادا کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے کچھ عرصہ احمد پور شرقیہ میں گزارا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 14 سال کی تھی کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی خواجہ غلام فخر الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنے برادر بزرگ اور پیر و مرشد سے مختلف علوم و فیوز باطنی حاصل کیے۔ آپ ملتانی زبان کے بہترین شاعر تھے۔ آپ کی کافیاں بہت مشہور اور مقبول خاص اور عام ہیں۔ آپ کی طبیعت میں بلا کا سوز تھا، اس لیے آپ کی کافیوں میں سوز و غم، درد عشق، ہجر و فراق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مزید برآں آپ کی شاعری اسرار تصوف میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، جو عشق حقیقی کے گرد گھومتی ہے۔ بیشتر پنجابی اور ملتانی شعر کی طرح خواجہ غلام فرید نے بھی عاشق کو مونس کے روم میں پیش کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کافیوں میں کچھ چاشنی اور موسیقیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایک کافی کا اردو ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اے یار تو نے مجھ پر ذرا بھی ترس نہ کھایا، تو مجھے بے کس اور بے نوا کر کے چھوڑ گیا، اپنے ہمراہ نہ لے گیا۔ روز اول سے مجھ دکھیا نے ہجر کا جام پیا ہے، جس دن سے ساجن چلا گیا ہے میرے گھر میں درد آ کر آباد ہو گیا اور سکھ رخصت ہو گیا، درد و اندو میری رگ رگ میں رچ گیا ہے۔ فرید میں کوہ بیابان میں آوارہ پھر رہی ہوں، کاش مجھے کوئی آ کے شیر کھا جائے۔ خواجہ کے کافیوں میں روحی اور خواجہ کے اس سے لگاؤ کا ذکر آتا ہے۔ القصہ خواجہ کی کافیوں میں درد و علم، عشق و فراق اور اندو و غم کی کار فرمائیوں کا کوئی حتمی سبب متعین کرنا امر محال ہے۔ البتہ ان کی کچھ کافیوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں بھی کیا گیا ہے۔ بیشتر صوفیاء کرام کی طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ انہیں کائنات کے ذرے ذرے میں ایک ہی روح رواں نظر آتی تھی۔ یہ وسیع دنیا، یہ دور تک پھیلا ہوا بلند و بالا آسمان، یہ سبزہ و گل، یہ بنتے بگڑتے بادل، یہ مست ہوا، یہ بجلی کی چمک، یہ طلوع و غروب، یہ روحی کی پنہائیاں اور تنہائیاں، یہ بہاروں کی آمد و رفت، انہیں ہر چیز میں ذات واحد کی کرشمہ سازیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ڈٹھا عشق ایاں تا بازار گلی، یعنی میں نے عشق کو ہر بازار اور ہر گلی میں جلوہ فروز دیکھا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ غلام فخر الدین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد خواجہ غلام فخر الدین خواجہ غلام فرید کے محض بھائی اور سرپرست ہی نہ تھے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے پیار و محبت میں ایک گونا عقیدت و احترام بھی شامل ہو گیا۔
وہی احترام جو ایک مرید کو اپنے مرشد کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سید بلے شاہ اپنے مرشد شاہ عنایت کا ذکر اپنی کافیوں میں کرتے ہیں، اس طرح خواجہ غلام فرید بھی اپنی کافیوں میں اپنے مرشد کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور احترام اور عقیدت کی روح سے خواجہ غلام فخر الدین کو فخر جہاں کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا نسیم طالوت مرحوم نے کلام فرید میں لکھا ہے کہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کافیوں میں اپنے مرشد سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، تمام نہیں تو ان میں سے بیشتر مرشد کی وفات سے قبل لکھی گئی ہوں گی، لیکن مؤلف ناچیز کے نزدیک یہ نظریہ کچھ قرینہ صحت معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کوئی کلیہ آج تک وضع نہیں ہوا جس کی بنا پر اسے تسلیم کیا جا سکے۔ اس کے برعکس انسانی نفسیات کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ بالعموم ممدوح و بالخصوص مرشد کی زندگی میں تو عقیدت کے جذبات دلوں میں جا گزین رہتے ہیں، لیکن مرشد کی وفات کے بعد یہ جذبات دلوں میں ابال کھا کر باہر نکلتے ہیں، جو اشعار یا پھر نثر کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ چونکہ خواجہ کا کلام کسی سن و تاریخ کے تعین کے بغیر ہم تک پہنچا ہے، اس لیے آپ کے کلام کو ان کی حیات کے احاطہ میں لا کر ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ کہ ان کی حیثیات کسی خاص حصہ سے متعلق کر سکتے ہیں۔ خیر، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1292 ہجری میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ معظمہ میں حاضری کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ کئی ایک مریدوں کے ساتھ حج کو چل ملتان سے لاہور ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے، پھر وہاں سے اجمیر کا رخ کیا۔ اجمیر شریف میں خواجہ بزرگ کے آستانے پر حاضری دی اور وہاں آپ کی دستار بندی کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے بامبے سے بہت سے مریدوں کو ساتھ لیتے ہوئے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے سفر میں آپ کے ہمراہ اور لوگوں کے علاوہ اوچ کے دیوان ولایت شاہ اور دیوان خیر شاہ اور دیوان حیدر بخش تھے۔ اس سلسلے میں مولانا طالوت مرحوم لکھتے ہیں کہ اتنے کثیر ہمراہیوں کا سارا خرچ آپ نے خود برداشت کیا، اور اس کے ساتھ ہی عرب کے رہنے والوں میں جو دو سخا کا آپ نے مظاہرہ کیا، اس سے وہ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عرب کے رہنے والوں میں جس جود و سخا کا آپ نے مظاہرہ کیا، اسے وہ لوگ مدتوں تک یاد کرتے رہے۔ حج کے کل سفر میں آپ نے کس قدر روپیہ خرچ کیا اس کا تو کوئی ذکر نہیں، البتہ مرزا احمد اختر نے چاچڑا سے بمبئی تک کا خرچے کا اندازہ 36,000 روپے لگایا تھا۔ اس لیے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے یہاں کے مساکین پر 36,000 روپے صرف فرمائے تو عرب مساکین پر آپ نے کتنا خرچ کیا ہوگا۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ خواجہ کی درویشانہ زندگی، دریا دلی اور خدا ترسی کس قدر تھی۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس درجہ تک سرشار تھے، اس کا اندازہ آپ کی کافیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہی، البتہ عمر کے آخری حصہ میں آپ مرض ذیابطیس میں مبتلا ہوئے، جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وصال یار کا وقت آن پہنچا۔ آخر 6 ربیع الثانی سن 1382 ہجری بمطابق 24 جولائی سن 1901 بروز چہار شنبہ وصال یار فرمایا اور مٹھن کوٹ میں مدفون ہوئے۔ آخری بار آپ نے اپنی کافی میں فرمایا: گزریا وقت حسن کھیلندہ، آیا وقت فرید چلندہ، اوکھا پینڈا یار ملندہ، جان لباتے آندیے۔ مٹھن کوٹ میں آپ کا مزار شریف آج بھی مرجع خاص و عام ہے، اور ہر سال آپ کا عرس شاندار طریقہ سے 5، 6 اور 7 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک درویش آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو کچھ دے کر رخصت کرنا چاہا، وہ نہیں گیا۔ اس نے کنگھی جو مسلح پر رکھی تھی مانگی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر اس نے کہا آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا آپ خاموش رہے۔ آخر بار اس نے بآواز بلند ہو کر کہا کنگھی مجھ کو دو، تمہارے واسطے برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میرے حال میں دخل نہ دو، تجھ کو اور تیری برکت کو میں نے آب رواں میں ڈال۔ آخرکار وہ درویش رخصت ہوا۔ جب کوٹ مٹھن شریف کے باہر پہنچا تو دریا میں نہانے لگا، پھر وہ دریا سے باہر نہ نکل سکا، ڈوب کر مر گیا۔ ایک مرتبہ 6 درویش آپ کے پاس آئے اور عرض کیا سفر میں زیادہ راہ چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے چند خرمے رکھے تھے، آپ نے وہ خرمے اٹھا کر دے دیے۔ ان درویشوں کو ناگواری ہوئی کہ بجائے زیادہ راہ دینے کے خرمے دے دیے، انہوں نے ان خرموں کو پھینکنا چاہا۔ پھینکتے وقت جب ان کی نظر خرموں پر پڑی تو ان کے یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور خوشی بھی کہ وہ خرمے اصل زر خالص سونا کے بن گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل